تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جماعت والے کہتے ہیں نا بھائی دین کی باتیں سن کے جائیے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کوئی مصروفیت نہ ہو. بہت اہم چند منٹ آپ کے لوں گا جلدی جلدی انشاءاللہ. بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم. انشاءاللہ چند باتیں ہوں گی لیکن آپ کو فائدہ ہوگا زندگی میں انشاءاللہ. توجہ کیجئے. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. ماہ ربیع الاول تھا. میں نے اپنے موبائل سے ایک کلپ کھولا تو میں نے جو وہاں اس کو کلک کیا تو ایک شیعہ ذاکر کھڑے ہو کر اپنی وہ کوئی تقریر شروع کر رہا تھا. میری آواز صاف آ رہی ہے؟ میں نے اس کو سنا تو اس کا ایک شعر تھا جو اس فقیر نے اللہ کی توفیق سے حضور کے صدقے میں اللہ نے اس کو بدلوا دیا. اس کا شعر تھا کہ میں نے طبیب سے کہا سینے میں درد ہے. سنیں غور سے. ذاکر کا شعر ہے. اس نے کہا کہ میں نے طبیب سے کہا سینے میں درد ہے. نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا. میں نے کہا یار شعر بہت زبردست ہے. اس کو کس حوالے سے ہم تبدیل کر کے اپنے کام میں لائیں. آپ حیران ہوں گے کہ حضور کی برکت ہے کہ اللہ نے کہ ایک چھوٹا سا جملہ شامل کرا دیا شعر بن کے. ظاہرہ سوچتا رہا میں جمعے پر آ رہا تھا بس وہ بدل گیا. اس فقیر نے بھی اپنے طبیب حقیقی سکھا. طبیب حقیقی تو اللہ کی ذات ہے. میں کہتا ہوں فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے. میں کہتا ہوں اس کے باپ کے ہاتھ میں بھی شفا نہیں ہے. بس یہ اللہ نے بھرم رکھا ہوا ہے. تو میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے طبیب سے کہا سینے میں درد ہے. شیخ صاحب میں نے طبیب سے کہا سینے میں درد ہے. نسخے میں اس نے ذکر حبیب لکھ دیا. یہ شعر میں آپ کو سب کو آپ کی نظر کر رہا ہوں. اگلی بات شروع کرتے ہیں. پچھلے جمعے ہم نے چند باتیں کی تھی. اس میں 2 باتیں رہ گئی تھیں. پھر میری گفتگو کے دوران ہمارے وہ نعت خواں آ گئے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ سننے والے سنتے تو ہیں. کسی نے پورے ہفتے نہیں ٹوکا جی آپ کی 2 باتیں بیچ میں رہ گئی تھی. معلوم ہو کہ حالت تھوڑے سنن تھوڑا جا فرق ہے. اور ہوشیار ہو کے بیٹھیا کرو. پہلی بات ایک نوجوان کا سوال ہے. میں پچھلے جمعے اس کو شروع کر رہا تھا بس پھر وہ بیچ میں رہ گیا. سوال یہ تھا کہ سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے. ہم ایک آدمی کہتے ہیں یہ بدعتی ہے. ہم ایک کو کہتے ہیں یار متبع سنت ہے. سنت پر عمل کرنے والا ہے. اتباع کرتا ہے سنت کی. ایک سنی ہے ایک بدعتی ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے. سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے. ویسے تو اس کی بڑی تفصیل اہل علم نے لکھی ہے لیکن اس فقیر کے صرف 2 جملے یاد کر. پکائی بنجو نال گدی بنجو پکاؤ. سنت اور بدعت میں فرق ایک ہی ہے کہ اپنے طریقے سے نبی کی ذات عالی کو راضی کرنے کا نام ہے بدعت. کیا کہہ گیا تو لگ گئی. میں اپنے طریقے سے نبی کی ذات عالی سے عاشق ہونے کا دم بھرتا ہوں. چاہتا یہ ہوں کہ یہ نبی میرے آقا و مولا میرے طریقے سے راضی ہوں. اس کا نام ہے بدعت. اور سنت کیا ہے. سنت یہ ہے کہ خود حضور کی ذات عالی کو حضور کی ذات عالی سے جڑی نسبت کو لے کر اس پر عمل کرنے کا نام, حضور کو راضی کرنے کا نام سنت ہے. ایک تو یہ نوجوان کا سوال تھا. اللہ کرے پورا ہو گیا. میں لمبی بات نہیں کر رہا ہوں. سنت اور بدعت اپنے طریقے سے حضور کو راضی کرنا. بدعت حضور ہی کو حضور کی ذات عالی سے کی سنت سے راضی کرنا سنت ہے. اس کو سنت. ایک آدمی کسی کے سے محبت کا دم بھرتا ہے. میں اس سے عشق کرتا ہوں. میں نے یہ بات شروع کی تھی وہ بیچ میں وہ بھی رہ گئی. اب 2 طریقے ہیں. میں چاہتا ہوں یہ میرے ساتھ جڑا رہے, اس کی توجہ میرے ساتھ رہے. یہ ہم وقت رات دن میرے ساتھ رہے اس لیے کہ وہ میرا محبوب ہے.
اب اس کو راضی رکھنے کے دو طریقے، ایک تو ہے کہ میں ہر بات اپنی تھمکوں گا، وہ مہینہ چلے گا، 2 مہینے چلے گا، تیسرے مہینے کہہ دے گا بھائی مصیبت میرے گلے سے اتر جا، دماغی کھا لیا ہے، پاگل کہیں گا کہاں سے مل گیا، تو دوست ہے۔ اور ایک ہے کہ میں اس کو راضی کروں اسی کی اداؤں سے، کہ یہ کیسے راضی ہو سکتا ہے، ان اداؤں کو اپناؤں تو وہ راضی بھی رہے گا اور ہمیشہ جڑا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو ہم نے راضی کرنا ہے حضور کی سنت کے مطابق، حضور ہی کے بتلائے ہوئے طریقے۔ اسی میں سے ایک بات میں نے پچھلی جمعے بھی عرض کی تھی، وہ بیچ میں 2 باتیں رہ گئی۔ کہتے ہیں جی کہ دیوبندی یا اہل حدیث لوگ حضور کے میلاد کے قائل نہیں۔ میں نے کہا میلاد کا ذکر تو ایسے ہی جیسے کوئی بندہ دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ کہے یہ مسجد ہے، 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 تو کوئی نہ کوئی بندہ آ کے پکڑ لے کہہ دے گا بھائی آپ جو ماشاءاللہ شور کر رہے ہیں صبح سے دوپہر ہو گئی، مسجد ہے، مسجد ہے، اس کے مسجد کے گیٹ کی ہے اس کی شکل بتلا رہی ہے یہ کوئی الگ سے کوئی جگہ ہے۔ اور دوسری بھی بات یہ ہے کہ اس مسجد کے متھے پہ لکھا ہوا ہے جامع مسجد اہل سنت، اور اگر چلو اس کو بھی بندہ نہ پڑے اندر ہی بڑھ جائے تو دیکھے گا کہ ایک ترتیب سے ٹونٹیوں کا ایک سلسلہ ہے، گھروں میں نہیں ہوتا ہے، پارکوں میں بھی نہیں ہوتا ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ خاص جگہ ہے کہ جہاں ایک ترتیب سے ٹونٹیاں لگی ہوئی، اس کو اگر ٹونٹی بھی نظر نہیں آئی وہ حال میں آگا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے حال کی شکل اور صورت اس کی حیثیت ہی الگ ہے، یار یہ نشان کیسے ہیں، یہ گھروں میں تو نہیں ہوتے، اور یہ حجرہ سے کیسا ہے، یہ گھروں میں معلوم یہ ہوگا کہ یہ خاص جگہ ہے۔ تو یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے دروازے پہ کھڑے ہو کر کوئی کہے یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، بھائی انکار کون کر رہا ہے، یہ مسجد ہے، مسجد ہے، سب مان رہے ہیں۔ نبی کی ذات عالی کی میلاد کا اللہ کی اس دھرتی پر کوئی منکر نہیں، آسمان دنیا کے نیچے کافر نہیں ہے، مسلمان پر فتویٰ تھوپتے ہیں۔ ابو جہل نے حضور کی میلاد کو مانا، ابو لہب جو حضور کا سب سے بڑا دشمن تھا اس نے میلاد کو مانا۔ مسئلہ میلاد کا نہیں، میں پہلے پچھلی جمعے بھی عرض کیا تھا، مسئلہ مقصد میلاد کا ہے کہ حضور دنیا میں تشریف کیوں لائے، ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ خود نبی کی ذات، اسی ضمن میں ایک بات کی تھی اس کو پورا کرو، خود نبی کی ذات عالی، مسلم کی حدیث مجھے ملی صحیح مسلم شریف کی کہ خود حضور نے اپنا میلاد منایا۔ بڑی عجیب ہے، کئیوں کو بہت پریشان ہو گئے خاص طور پہ دیوبندی والے حدیث تو کہ حضور نے خود میلاد کہاں سے منا لیا، خود اپنا حضور نے برتھ ڈے منایا، دیوبندی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات وہی پھر آ گئی کہ میں اپنے طریقے کو تھوپنا چاہوں گا تو اس کو بدعت کہیں گے، وہ حضور کو راضی کبھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں گے کہ حضور نے اپنا میلاد کا دن کیسے منایا، حضور نے اپنا برتھ ڈے منایا کیسے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی ذات عالی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چہرے پاک سے محسوس ہوا کہ کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی آثار ایسے ہیں، تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا محسوس ہو رہا ہے چہرے پاک سے کہ آپ روزے سے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، میں ہر بات تعصب سے بالکل ہٹ کر کرتا ہوں، میں لوہے کی ڈانگ بھر کا دیوبندی ہوں لیکن تسلب اختیار کرتا ہوں، اپنے جہاں ہوں، لیکن میں یہ ضرور ہے کہ فتوی نہیں لگاتا ہوں، وہ اس کو تعصب کہتے ہیں۔ یہ چشمہ میں نے آپ کو صاف دیکھنے کے لیے لگا رکھا ہے، تعصب کا چشمہ نہیں ہے یہ۔ پوچھا یا رسول اللہ پیر اور جمعرات کو آپ روزہ رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، یہ نہیں فرمایا ربیع الاول میں رکھتا ہوں، کہیں نہیں ہے۔ ایک جملہ حضور نے فرمایا کہ صرف ربیع الاول میں رکھتا ہوں اس لیے کہ میں اس مہینے میں پیدا ہوا ہے، نہیں فرمایا میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں۔ پھر اگلی بات فرمایا
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پیر کا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں اس لیے کہ یہ میرے پیدائش کا دن ہے، مناؤ۔ اصل تو نال کھڑے ہیں صحیح، اصل تو انکار نہیں کیتا، رکھو جون جولائی کے روزے، شلواریں بھی گیلی ہو جائیں گی، ابھی سوچنا شروع کر دیں گے یہ میلاد بھائی اپنے بس کی بات تو کون ہے بھائی، ہم تو منان دے ہم تو چڈیاں لاویں گے بھائی، ہم تو نہ لاویں، ہم تو جور والی میلاد نہیں مناتے، ہم تو اپنی مرضی کی میلاد مناؤ، پھر حضور راضی نہیں ہو سکتے۔ ایک بات سنیے، فرمایا یہ میری پیدائش کا دن ہے، میں پیر کے دن ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں۔ کتنے عشاق ہیں، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، ربیع الاول گزر گیا، شاید ابھی ایک پیر اور آنا ہے، کتنے لوگوں نے پیر کو روزہ رکھا یہ سوچ کر کہ چلیے جی حضور کی پیدائش کا دن ہے، باقی شور شرابت تو ساری کر لیتے ہیں، آسان ہے نا۔ ایک پھر فرمایا ہاں یہ میری پیدائش کا دن بھی ہے اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اور پھر ارشاد فرمایا نبی کی ذات عالی نے کہ اسی دن میں مجھ محمد کے دل پر قرآن اترا اس لیے بھی روزہ رکھتا ہوں۔ یہ ہے جو حضور نے اپنا برتھ ڈے منایا تھا اور آپ منانے کے لیے تیار نہیں، اور جو آپ مناتے ہیں وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، بالکل بھی نہیں، نبی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہ لوگوں کی بجلیاں چوری کرو، پٹاخے بجا کر بیماروں کے دماغ کھا جاؤ، ساری رات گلیوں میں کتوں کی طرح پھرتے رہو، یہ تو کوئی دین نہیں ہے۔ آپ کی کتنی مسجدیں آباد ہوئی اس رات میں، میں کہتا ہوں مسجدوں کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، عشاء سے لے کر فجر تک سارے بیٹھ کے درود شریف پڑھتے، پتہ چلتا کتنے عاشق رسول ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی، پہلا یہ میرا پیدائش کے دن ہے ہمیشہ روزہ رکھتا، دوسرا اس دن میں مجھ پر اللہ کا قرآن اترا، اور تیسری بات ارشاد فرمائی اس پیر کے دن میں اللہ کی ذات عالی کے ہاں میری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا میں چاہتا یہ ہوں کہ جب اللہ کی ذات کے ہاں مجھ محمد کے اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ بھائی فتوے بند کر دو، یہ جو جیبوں میں مہرے لیے پھر رہے ہو نا، یہ منکر ہیں جی، ملاد کے مناوا مناد، ابے تو مناوے تو تیری میلاد سے حضور راضی نہیں ہونے کے، حضور اپنی ہی طریقے سے راضی ہوں گے، اور یہی سنت ہے۔ بات مک گئی، تین باتیں عمل کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں خود نہیں کر سکتا، میں گرمی میں روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن سردی میں کتنے لوگ رکھتے ہیں، یہ سوچ کر کے چلیے یار اس کا، اور آپ پوری عرب کنٹری میں گھوم لیں، یہ آپ کو سنا نئی بات، پوری عرب کنٹری میں جو عربی لوگ ہیں سب کی ہاں اہتمام سے وہ بندہ شکل کیسا بھی ہو، اس کے معاملات اور کیسے بھی ہوں، لیکن اہتمام کے ساتھ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ حرم میں جائیں، اللہ سب کو لے جائے، واپس کسی کو بھی نہ لائے، میں تو واپس آؤں گا بھائی، میں نے جمعہ پڑھانا ہے، اللہ آپ کو سب کو وہاں مرنا نصیب فرمائے۔ آپ وہاں جا کر دیکھیں گے باقاعدہ ماہ رمضان کے روزوں کی طرح افطاری کا دسترخوان لگتا ہے پیر کو اور جمعرات کو، اور اس دسترخوان پر الحمدللہ پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی جو اردو بولنے والے ہیں عصر کے بعد سے بیٹھ جاتے ہیں، جو ان کا روزہ نہیں ہوتا، بڑے فکر سے بیٹھے اللہ 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 اللہ، یا اللہ کب افطاری ہوگا میں کھجوریں کھاؤں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں بے روزہ کھوجے، اور اعلان ہو رہا ہوتا ہے روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو، ان ساروں کو کہ آپ یہ مکہ مارو، یہ بیٹھے ہوئے اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں سب۔ اس لیے حضور کے طریقے کو اختیار کرو، حضور جلدی راضی ہو جائیں گے۔ اور میں تو اس سے ہٹ کر ایک اور مختصر سی بات کر رہا ہوں، اگلی تیسرا سوال ہے چھوٹا سا، حضور کی میلاد منانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، یہ میں ہاتھ باندھ کر کہہ رہا ہوں، حضور کی میلاد کو منانا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کی قسم ہر ایک صبح سے اٹھ کر شام تک سوچی جہاں حضور کا طریقہ مبارک طریقہ کیا تھا، حضور کی ذات کو منا لو، باقی سارے کام منا جائیں، خود حضور کی ذات کو منا لو اور ان کی اداؤں کو زندگی میں اپنا لو، کیسا ہے؟ بس گل ہوگی۔ اور آخری بات، اسی ہفتے میں ایک نوجوان نے آ کے اثر کے بعد کہا کہ
لوگ بہت سارے حضرات کیا ہیں، حضرات کو تو میں کہنا نہیں چاہیے ان کو، کہ بہت سارے بھوکو جو ہے بواسیری، بہت سارے وہ اصحاب رسول کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا میں نے جمعے پر کئی مرتبہ یہ بات سنائی ہے کہ میں نے زندگی میں کسی کتے کو یاسین پڑھتے نہیں دیکھا تو کتا یاسین پڑھ کے آپ کو کبھی نہیں سنائے گا. کتے نے بھونکنا ہے، کام ہے اس کا بھونکنا. ہاں جتنا اچھے نسل کا ہوگا اتنا اچھے طریقے سے بھونکے گا. بھونکنا ہے کتا ہے. آپ کہیں نا جی کہ یہ قاری صاحب فلاں ملک میں عجیب نسل ہے، وہ اعلیٰ ہے، لاکھوں کا کتا ہے کتا ہی بھونکے گا. اس نے کچھ یہ نہیں کہ آپ کو صرف یاسین پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے. باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آخری بات کہہ رہا ہوں عقیدے کے صحابہ رسول کے بارے میں. بہت عجیب بات ہے، توجہ سے سنو، دعا کرتے ہیں. نبی کوئی بھی اپنے مجاہدے، جملہ سنیں اہل سنت کا عقیدہ بیان کر. کوئی بھی نبی، جتنے 1.25 لاکھ نبی دنیا میں تشریف لائے کم و بیش، اپنے مجاہدے، اپنی کسی ریاضت، اپنی عبادات سے نبی نہیں بنا، بلکہ نبی کی ذات کو اللہ پہلے سے چناؤ کر لیتے ہیں، اس کی پیدائش پہ نہیں ہوتی. نبی ایسے نہیں چلتے پھرتے. یہ شیخ صاحب تھے جی کل، اب چونکہ شیخ صاحب ان کے ساتھ شین لگا ہوا ہے لہٰذا اب یہ سید صاحب ہوگا. 3 نقطے مٹ گئے. چلتے چلتے کہ جو سید بن رہے ہیں شیخ سے اور میراثی سے سید بن رہے ہیں. حافظ نصیر الدین نصیر کا ایک فتویٰ ہے، میں سنا دوں آپ کو کہ جرحا بندہ سریکی سنا رہے وہاں، جرحا بندہ نبی سید صحابہ دے احترام نہیں کریں دا سید نہیں میراثی دے اولاد ہے. ہم کسی کو سید نہیں مانتے، آپ احترام کرتے ہیں کریں، اس کو اٹھائیں، اس کو سر پہ بٹھا لیں. جو اصحاب رسول کو بھونکے گا، میں کہتا ہوں اگر وہ شجرہ بھی مجھے دکھا دے میں سید ہوں، میں اس کو میراثی کی اولاد کہوں گا. شمر کی اولاد ہے، وہ سید نہیں ہے. اصحاب رسول کو روکنے والے سید ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی صحابہ کو برا بھلا کرتے ہیں. میں نے کہا کہ تو یہ بات یاد رکھ. دوسری بڑی مختصر سی بات، نبی اپنے مجاہدے سے، ریاضت سے، عبادات سے، کثرت سے، ذکر اذکار سے نبی نہیں بنتا. اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، اللہ کا چناؤ ہوتا ہے. بات سمجھ میں بیٹھ گئی؟ نبی اپنے مجاہدے، اپنی کسی ریاضت، اپنی عبادت، کثرت ذکر کی برکت سے کوئی نبی نہیں بنتا. یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے. ارے صحابی خود نہیں بنے، نبی کی نظر پاک سے بنے. اب اس نے فوراً سے معلوم ہوتا کہیں سے پٹی پڑ گیا. مجھے کہنے لگا کہ ابو جہل کیوں نہیں بن گیا صحابی؟ حضور کے لیے مرتبہ ملا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ نبی کی نظر بھی اللہ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں زبان کی طرح. میں نے کہا تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ اس کا کوئی قدم ہلتا نہیں، اس کا ہاتھ چلتا نہیں، اس کی زبان ہل نہیں سکتی، اس کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. میں نے کہا وہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہے، جہاں چاہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں روک دیتے ہیں. اسی کو تو نبی کہتے ہیں. ہاں جی، کہتے ہیں جی ابو جہل کیوں نہیں بن گیا نبی کی نظر سے؟ اتنی مرتبہ ملا. ابو لہب کیوں نہیں بن گیا؟ حقیقی چچا تھا. میں نے کہا اس کے جواب بھی سن لیں. یہاں بھی یہی ہے. اگر تیرے دماغ میں میں نے کہا بھیجا ہے انسان کا، شکل تو مگر تیری انسانوں والی ہے، بھیجا اگر انسان کا تو اگلی بات سن. کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی حکم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہوگا. محبوب اب مزیداری والی نظر اٹھانا اس کے دل میں اتار دے، اور جو نظر اللہ نے چاہا کسی انسان پر اس کی زندگی بدلوانے کے لیے اپنے محبوب سے اٹھوا دی. اور لوگ بظاہر ملتے بھی رہے، قریب بھی رہے، بات چیت بھی رہی، وہ ان کو دیکھتے رہے، حضور ان کو دیکھتے رہے، مسلمان نہیں ہوئے. معلوم ہوا کہ درمیان میں اللہ کی قدرت کا پردہ تھا کہ نہیں ہدایت دینی، بے شک 10 سال بیٹھا رہا. صحابی خود نہیں بن گئے. ان بھوکوں کو چھوڑو، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سننے بیٹھے ہیں. یہ اپنی ریاستوں سے نہیں بنے، نہیں، بالکل نہیں بنے. نبی کی نظر پاک سے بنے، نبی کی نظر پاک سے بنے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ایک چرواہا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کلمہ پڑھانے. حضور نے فرمایا یار یہ امانت تیرے پاس ہے، بکریاں مالک کو واپس کر دیا. اس نے کہا جناب پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کلمہ پڑھ لیں گے. اچھا جی. گیا اور کہا بھائی تیرا میرا معاملہ ختم،
اب میں نے راستے جدا کر لیے، ہم نے ایک اور راستے اختیار کر، حضور کی خدمت میں حاضر ہو، حضور نے کلمہ پڑھایا۔ اب آپ حیران ہوں گے، اس صحابی رسول نے، اس بندے خدا نے، جس کو میں نے چرواہا کہا تھا، اس نے ایک سجدہ نماز کا نہیں دیا، اس لیے کہ صبح نماز کا وقت، نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا یار نماز کا وقت نہیں، اب تجھے کیا کہوں؟ اور فرمایا جہاد ہو نہیں رہا، سوری حج کا موقع نہیں، تو یہ میں کہوں حج کر، ساری باتیں فرمائی۔ پھر فرمایا جاؤ، یہ قریب میں ہمیں جو پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، قریب میں جہاد ہو رہا، اس میں شریک ہو جا، اس میں شریک ہو گیا۔ کوئی نماز، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کچھ ہی کوئی نہیں، کچھ ہی کوئی نہیں۔ آیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، 1.5 سے 2 گھنٹے کا صحابی ہے، اور جناب جا کے جہاد میں شریک ہوا، شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ صحابہ تلاش کر رہے ہیں، وہ جو آیت ہے کہ نوجوان نبی محتشم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، لاش نہیں، بندہ نہیں مل رہا۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں آسمانوں پر فرشتوں نے اٹھایا ہوا غسل دے رہے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ کوئی صحابی اپنی ریاضت سے صحابی نہیں بنا، میرے نبی کی نظر پاک سے بنا۔ اور یہ صحابی جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، کوئی سجدہ کوئی نہیں کیا، کوئی اور ریاضت نہیں کی، کوئی اور مجاہدہ نہیں کیا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ 2 گھنٹے کا صحابی، اللہ کی پاکیزگی کی قسم ہے، حضور کی وہ پاکیزہ نظر جس میں اللہ کا حکم شامل تھا کہ ڈال دے محبوب، باقی نتیجہ مجھ پہ چھوڑ دے۔ کیسا ہے؟ محبوب نظر ڈال دے، نتیجہ مجھ پہ چھوڑ دے، پھر دیکھ کیا ہوتا، کیا ہے دنیا تماشا دیکھے گی اس کی۔ یہ 2 گھنٹے کا صحابی اللہ کی ساری پاکیزگیوں، اللہ کی ساری عظمتوں، اللہ کی ساری بڑائیوں کی قسم ہے، تیرے جتنے دنیا میں قطب غوث ابدال گزرے ہیں، ہمارا عقیدہ زمین و آسمان ان قطب غوث ابدال سے بھر دیا جائے، یہ ساری عبادتوں کے باوجود، سارے ریاضتوں کے باوجود، سارے حجوں کے باوجود، سارے نوافل کے باوجود، سارے ذکر اذکار کے باوجود، یہ اس 2 گھنٹے کے صحابی کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اس لیے معلوم ہوا خود نہیں بن گئے، حضور کی نظر پاک کی برکتی، کہہ لو صحابہ خود صحابہ نہیں بنے، حضور کی نظر پاک کی برکت کی۔ الحمدللہ رب العالمین، یا حی یا قیوم۔